بعض ہمارے فضلاء ہیں ان کے بارے میں ان کے یہ کمنٹ مجھے دیکھنے کو ملے کہ جامعۃ الرشید ایک فتنہ ہے. لوگ جو ہیں وہ اس بات کو بنیاد بنا کے یہ کہتے ہیں کہ جامعہ کے جو فضلاء ہیں ان کو ہی جامعہ پہ اعتماد نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس روح کے یہاں دارالعلوم دیوبند میں. تو حضرت کے یہاں طلبہ پرچیاں بھیجتے تھے لکھ کر نا، کوئی سوالات ہوتے تھے. تو حضرت نے سبق پڑھاتے پڑھاتے پرچی پڑھی کہ حضرت فلاں طالب علم آپ کو گالیاں دیتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان کو اللہ کے لیے معاف کیا اور آگے پڑھانا شروع کر دی. تو جن کا ہم نام لیتے ہیں، اگر کوئی برا بھلا کوئی کہتا ہے اس کو معاف کر دیں. احسن الی من اساء الیک واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دو. صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم سے جوڑو. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور اگر جامعۃ الرشید کا کوئی فاضل یہ سمجھتا ہے اور وہ اس پہ تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس کو بالکل حق ہے کہنے کا. اور اگر وہ واقعتاً فتنہ سمجھتا ہے کسی چیز کو تو وہ کہے، وہ ذمہ دار ہے اپنا اس کا. لیکن میں اس سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے وقت یہاں گزارا ہے جامعۃ الرشید میں اور آپ نے ہم کو قریب سے دیکھا ہے تو آپ کو اپنی اس غلط فہمی کا ازالہ کر لینا چاہیے، سوال پوچھ لینا چاہیے. جتنے بھی یہاں ساتھی جامعۃ الرشید کے فضلاء کرام تشریف رکھتے ہیں انہوں نے یہاں ہمیں دیکھا ہے، برسہ برس دیکھا ہے. جو یہاں گفتگو ہوتی ہے، جو یہاں تقریبات ہوتی ہیں، جو یہاں بیانات ہوتے ہیں، جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں، بہت تفصیل سے ان پہ بات ہوتی رہتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ ہے تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، یا تو وہ کند ذہن ہے، اتنا غبی ہے کہ اس کو بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں. ایک کتاب اور ایک ہی کلاس ہوتی ہے، ایک استاذ ہوتا ہے، تو ایک درجے میں ایک طالب علم پوزیشن لے رہا ہوتا ہے اور ایک طالب علم فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی استاد نے تو ایک ہی چیز پڑھائی ہے نا، کتاب بھی ایک ہے، اس کی اپنی ذہنی صلاحیت، اس کی محنت. تو اگر یہاں کوئی آدمی 1 سال رہا ہے یا 5 سال یا 8 سال رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں چلا تو اس کا مطلب یہ کہ یا تو وہ اتنا غبی ہے. تو اگر وہ کند ذہن ہے، غبی ہے، تو اس سے ناراض نہ ہو، وہ قابل رحم حالت میں، اس کے لیے دعا کریں. جیسے نہ سمجھ بچے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور اگر وہ سمجھدار ہے، سمجھتا ہے، سب چیزوں کو سمجھتا ہے اور یہاں رہا ہے پورا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خود فتنہ ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود فتنہ کر رہا ہو. فتنہ کرنے کے لیے وہ کسی کی اس کی وابستگی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے سے وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے، کسی احساس محرومی کا شکار بھی ہو سکتا ہے. کبھی اس نے ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی نے جامعۃ الرشید میں اس کو مارا ہو، پیٹا ہو، نکالا ہو تو وہ انتقام لے رہا ہو. تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اصل بات تک پہنچیں. اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جو مخلص ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، جس علاقے کا وہ ہے، جہاں سے بھی، تو وہ ساتھی اس کو سمجھائیں.